جن کے مقدس قدموں کی نسبت سے اسلام کا قلعہ بنا ہے وہ صحابہ اکرام تھے، وہ اہل بیت عظام تھے، ان کی قربانیوں سے جو خود چل کر کے پاکستان کی سرزمین پر آئے اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان بنا۔ چنانچہ اس بنیاد پر مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ مطالبہ رکھتے تھے، اسی انداز میں مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطالبہ اور یہ نظریہ تھا کہ پاکستان کی افواج میں نشان حیدر کی طرح نشان صدیق و عمر و عثمان و معاویہ و خالد بن ولید بھی ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ حق تھا، یہ فرقہ واریت ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شجاع مانتے ہیں، بہادر مانتے ہیں، جنہوں نے کوشش کر کے نشان حیدر تسلیم کروایا، وہ تو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر تقیہ کا الزام لگاتے ہیں، ان پر بزدلی کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم حضرت علی کو بھی بہادر مانتے ہیں، لیکن صدیق اکبر بھی کسی سے کم بہادر نہیں تھے، صدیق اکبر بھی کسی سے کم بہادر نہیں تھے، جنہوں نے اس وقت نبوت کا ساتھ دیا جب پوری دنیا مخالفت کر رہی تھی، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، صدیق اکبر نے میری تائید اور تصدیق کر کے میرے دستے بازو بنے ہیں، اور حضرت علی بھی بہادر ہیں، لیکن فاروق اعظم بھی کسی سے کم بہادر نہیں کہ جو جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اگر حضرت علی بہادر ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کسی سے کم نہیں کہ جنہوں نے فتوحات کا سلسلہ کرتے ہوئے 22 لاکھ مربع میل زمین سے 44 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام کے پرچم کو پھیلا کر اسلام کو غالب کیا۔ حضرت معاویہ بھی کسی سے کم بہادر نہیں ہیں کہ جنہوں نے 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلام کو غالب کر کے دکھایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی کسی سے کم بہادر نہیں۔ یہ جتنے جرنیل صحابہ ہیں ان کو آقا نے جرنیل بنایا ہے، سپہ سالار بنایا ہے، ان پر اعتماد کیا ہے، ان کی جرأتوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی ہوئی ہے، اللہ نے ان کی صلاحیتوں کو قرآن کی زینت بنایا ہوا ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ان دیگر صحابہ اکرام کے نام کے بھی نشان فوج میں ہونے چاہیے۔ یہ مطالبہ ہمارا حق ہے کہ فرقہ واریت ہے۔ اسی انداز میں مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطالبہ بھی رکھا تھا کہ پاکستان میں ایران سے آنے والا لٹریچر جو 13 خانہ ہائے فرہنگ ایران کے ذریعے پاکستان میں تقسیم ہو کر کے فرقہ واریت کا سبب بنتا ہے، بدامنی کا سبب بنتا ہے، جس میں جہاں صحابہ کرام کے خلاف بکواس ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، وہاں پر پاکستان کے خلاف بھی بکواس ہوتی ہے۔ پاکستان کو توڑنے کی سازشوں کے پرانی اس پہ لکھے ہوتے ہیں، نقشے ان کے ہاں سے آپ کو مل جائیں گے، اسلحہ مل جائے گا، ایرانی پرچم وہاں سے مل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پرچم سیالکوٹ سمیت کئی جگہوں پر ان بدبختوں نے کئی بار جلائے، اور پھر ادھر پاڑا چنار چلے جائیں، وہاں آج بھی پاکستان کے خطے میں پاڑا چنار میں ان بدبختوں کے گھروں کے اوپر ایران کا پرچم آپ کو ملے۔ اس پاکستان دشمنی پر مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آگاہ کیا تھا کہ جہاں صحابہ کا دفاع، صحابہ کی ناموس کا تحفظ ضروری ہے، وہاں پاکستان کے دفاع اور ناموس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اس بنیاد پر مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ پاکستان میں ان کے لٹریچر کو بند کیا جائے اور گستاخی کرنے والوں کو کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے جو شریعت کا تقاضا ہے۔ اسی انداز میں مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مطالبہ تھا۔ یہ فلاں 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 مصنفین بتایا کرتے تھے کہ اگر وہ کہتے ہمارا ان سے تعلق نہیں، وہ جوتے ماریں اور ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو قانون بنا کر کے سزائے موت دی جائے۔ یہ مطالبہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اسی انداز میں ختم نبوت کا منکر ہونے کی بنیاد پر، کلمے کے منکر ہونے کی بنیاد پر، اور صحابہ کرام میں سے بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے اور خلیفہ بلا فصل ہونے کی منکر ہونے کی بنیاد پر اثنا عشریہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ حق تھا یا فرقہ واریت تھی؟ اس طرح اور بہت ساری باتیں تھیں۔ یہ سارے ہمارے مذہبی حقوق تھے اور سنی حقوق تھے جن کے لیے مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو بیدار کیا، دلائل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دے کر ان کو بیدار کیا۔ ایمانداری سے بتائیں یہ ساری باتیں حق سچ ہے یا فرقہ واریت ہے؟ حق ہے یا تشدد کی باتیں؟ حق ہے یا بلا وجہ کے اختلاف اور افتراق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے؟ حق ہے۔ تو پھر حکمرانوں کو چاہیے تھا نا کہ ان کے جائز مطالبات پر غور کرتے اور پھر اس کے اوپر قانون سازی کرتے۔ انہوں نے پھر رستہ بھی اسمبلی کا اپنایا کہ ہم اسمبلی کے ذریعے قانون بنانا
چاہتے ہیں. مولانا حق نواز فرمایا کرتے تھے اگر اسمبلی کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم پھر عدالت میں جائیں گے. جس طرح قادیانیت کے مسئلے کے حل کے لیے عدالتوں کے اندر باقاعدہ مقدمات آئے کہ ایک لڑکی جو ہے مسلمان ہے, اس کا نکاح کسی مرزائی قادیانی سے ہے, اس بنیاد کے اوپر بھی فیصلے ہوئے, تو مولانا فرمایا کرتے تھے اسی انداز میں ہم عدالت میں کیس لے کر کے آئیں گے کہ جو بھی ہمارا راستہ ہے, دلیل کا راستہ ہے, قانون کا راستہ ہے, آئین کا راستہ ہے, اس کے لیے ہم اپنا یہ حق لینا چاہتے ہیں. لیکن حکمرانوں نے عالمی حقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے وہی کچھ کیا جو فرعون کیا کرتے ہیں, وہی کچھ کیا جو نمرود کیا کرتے ہیں, وہی کچھ کیا جو حمان کیا کرتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ان دلائل کو سنجیدگی سے لیا جاتا, قانون دیا جاتا, قانونی ہمیں حق دیا جاتا, الٹا جناب والا دبا کر کے کبھی مولانا کو گرفتار کر لیا, کبھی جھوٹے مقدمات بنائے, کبھی مارا پیٹا گیا, یہ سمجھ کر کے ایک مولوی ہے 2-4 تھپڑ لگیں گے, اگلے دن بیان بدل لے گا, کہہ دے گا کہ جناب نہیں یہ عمران بھی صحیح ہے, تو پھر 2 دن بعد حکومت بدلے گی تو کہے گا جی نواز شریف بھی صحیح ہے, شہباز بھی صحیح ہے. بعض ہوتے ہیں نا آلو کی طرح سے, آلو ہر آنڈی میں فٹ ہو جاتا ہے, اس طرح بعض جو ہیں وہ ہر حکومت میں فٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ترتیب میں انہوں نے سمجھا تھا ایک مولوی 2-4 لگائیں گے بات ختم ہو جائے گی. لیکن مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے مار کھائی اور مسلسل مار کھائی, 9 مہینے 1 سال تک جیلوں میں بند رہے, اور اس میں استقامت کا انداز مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ میاں والی کی اس کال کوٹری میں مولانا کو جہاں بند کیا گیا, جب رہائی کا موقع آیا تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا مولانا اس پہ بند ہونے والے بڑے بڑے استقامت کے پہاڑ آئے, لیکن انہوں نے گرمی کی شدت کو دیکھ کر مجھ سے ٹھنڈا پانی بھی طلب کیا, مجھ سے پنکھا بھی طلب کیا کہ ہاتھ پر ایک پنکھا دے دیں, گرمی بہت ہے. لیکن میں حیران ہوں مولانا اتنا وقت آپ نے گزارا ہے, اتنے مہینوں میں کسی ایک چیز کا مطالبہ, ایک چیز کی ڈیمانڈ آپ نے نہیں کی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سپرنٹینڈنٹ صاحب میں جس رب سے مانگنے کے لیے آیا تھا بہت کچھ مانگ کر کے جا رہا ہوں, تمہارے اندر تمہارے سامنے مجھے اپنی کمزوری ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جس سے مانگنے آیا تھا اس سے بہت کچھ مانگ کر کے جا رہا ہوں. اور پھر یہ انداز وہ ہے کہ اتنے ماہ بعد مارے کھانے کے بعد جب یہاں سے رہائی ہوتی ہے, آدمی کے ذہن میں فطرتی طور پر جذبے ہوتے ہیں, گھر جاؤں گا, بیوی بچوں سے ملوں گا, دوست احباب سے ملاقات ہوگی, آزادی ملے گی. لیکن یہاں سے باہر نکلتے ہیں, دوسری پولیس کھڑی ہے, اگلا مقدمہ بنا کر کے مولا کو وہاں پھر جا کر کے دوبارہ جیل میں بند کر دیا. کیا دل پر گزرتی ہوگی؟ ان حالات سے گزرتے ہوئے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جھنگ جیل میں تھا, مجھے تاریخ پر عدالت میں لایا جاتا تو وہاں پر جھنگ جہاں اتنے قربانی والے لوگ ہیں, لیکن وقت ہوتا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے بھی آیا نہیں کرتا تھا. ابتدائی دور تھا, مسجد کا حق نواز شریف مسجد کا خادم, وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس کوئی دودھ اور کوئی چینی پتی لے آتا, اسی انداز میں کچھ تھوڑا سا پھل لے آتا, کچھ چیزیں مجھے لا کر کے دیتا. ایک موقع پر فرمایا کہ ایسا ہوا کہ مجھے لا کر کے جب عدالت میں پیش کیا, تاریخ ختم ہوگی تو بخشی خانہ ہوتا ہے جہاں پر ملزمان کو کچھ دیر کے لیے بند کرتے ہیں, اس میں بند کیا گیا اور میں ہتھکڑی میں دوسروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. ان دوسروں کے سب کے عزیز و قارب آئے, کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے, کوئی بریانی لے کے آ رہا ہے, کوئی پھل لے کے آ رہا ہے, اور وہ میں ایک ہی لائن میں چونکہ ساتھ ہتھکڑی باندھی ہوئی ہے اس لیے دور بھی نہیں بیٹھ سکتا, میں ساتھ ہی بیٹھ کر کے وہاں بیٹھا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اے لے لو تسی, اے پھل لے لو, اے شربت لے لو, کھانا لے لو. نہیں جی انشاءاللہ آپ کھائیں, کوئی بات نہیں, ابھی آ رہا ہے, میرا بھی آ رہا ہے. کہتے کچھ نہ کچھ وہ خادم لے آتا تھا. ایک تاریخ پر ایسا ہوا اسے بھی کوئی کام پڑ گیا, وہ نہیں آ سکا, تو مجھے 2-3 بار انہوں نے کہا جی یہ کوئی چیز لے لے. میں نے اپنی خودداری کا مظاہرہ کیا, ان سے کچھ نہیں لیا, اس انتظار میں ابھی کچھ تو آ جائے گا. اور اتنے میں پولیس والے نے 2 بار کہا مجھے سب چلے دیر ہو رہی ہے. میں نے کہا تھوڑی انتظار کرو, ابھی آ رہا ہے. تو کہتے میں نے انتظار بھی کروایا, اس کے باوجود وہ خادم نہیں آیا. تو بالآخر کہتے جو میں نے جیل میں مارے کھائی, جو مقدمات بنے وہ سارے ایک طرف, لیکن یہ زخم میرے دل پر اس طرح لگا کہ جب اس پولیس والے, ایک ٹکے کے پولیس والے نے کہا وہ چل مولوی اٹھ, دیر ہو گئی ہے, تیرا کوئی نہیں پیچھے آنے والا, چل چلیے جیل جان کا ٹائم ہو گیا. جب تک سورج چاند رہے گا. جب یہ جملہ اس نے کہا تو میرا دل چر کے رہ گیا کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ تیرا پیچھے کوئی نہیں ہے, تو اکیلا ہے, تیرا کوئی نہیں خبر لینے والا, تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے, تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟
کہتے مولانا کہتے مجھے بہت سخت اس سے تکلیف ہوئی. ان حالات سے مولانا حق نواز شہید گزرے. اور پھر اس سے اگلی بات جب میاں والی جیل میں حافظ نصیر صاحب اور مولانا حسین طاہر صاحب, حضرت قاسمی صاحب, یہ پرانے حضرات بیٹھے ہوئے ان حالات سے آگاہ ہیں. مولانا شعیب ندیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ملنے گئے, سنا ہے حضرت پولیس نے بڑا مارا ہے آپ کو. مولانا نے منہ ادھر کیا اور اپنی قمیض سے, اپنے کمر سے قمیض اٹھا کر کے دکھائی. نیل پڑے ہوئے تھے, کمر مار کھا کھا کر سیاہ ہو رہی تھی. اور پھر چہرہ ادھر کر کے کہا, ہاں شعیب ندیم پولیس نے مارا تو وہ ہے مگر حضرت بلال سے کم مار پٹی, بلال سے کم مار پٹی ہے. میرے بھائیوں, یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ بھی قصہ پارینہ محسوس ہو رہا ہے, یہ ماضی محسوس ہو رہا ہے. حالانکہ ابھی تھوڑے سے قریب ماضی کی بات ہے, صحابہ کے دور کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی, بڑی بڑی اذیت ناک مراحل سے گزرے. یہ اس دور کا امیر عظیمت تھا, یہ اس دور کا مولوی تھا, یہ اس دور کا خطیب حق تھا, یہ اس دور کا مجدد تھا کہ جس نے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیلیں کاٹی, مارے کھائی, سلاخوں کے پیچھے گئے, تشدد برداشت کیا, جھوٹے مقدمات برداشت کیے, تانے برداشت کیے. لیکن ایک لمحہ نہیں ہے کہ ان کے پائے استقامت میں, ان کے جذبوں میں, ان کے مشن میں, ان کے نعرے میں, ان کے انداز میں, ان کی سوچ و فکر میں کوئی لچک آئی ہو. ایک موقع نہیں بتا سکتے. مولانا عبدالستار توحیدی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے, اس بات کے گواہ تھے. اس دور میں یہ ہمارے اکابر میں سے تھے, ہم ان کے ساتھ چھوٹے ہونے کی حیثیت سے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. اس دور کی بات ہے, پنجاب کی جیل میں گرفتاری. رات کو ایک دن مولانا کو رہائی پر اتنا بڑا استقبال ہوا کہ ان کی گاڑی عقیدت مندوں نے کندھوں پر اٹھا لی. اس کی ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ نئے ہیں, ویڈیو دیکھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. اتنی محبت, حضرت کی گاڑی کندھوں پر اٹھا لی کار. اور 2 ہی دن بعد یا اگلے دن رات کو پنجاب کے ان بدبختوں شریفوں نے, جن کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بدماشی بھری ہوئی ہے, ہمیشہ علماء کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے آئے ہیں, اب پھر شرافت کا پیکر بن کے اوپر بیٹھے اور اڑیک سڑیک ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بچنا چاہیے, بار بار دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. خیر, انہوں نے آرڈر کیا کہ اسے مولوی کو گرفتار کر کے لاؤ. مولانا جناب تیمم باندھ کر کے, گرمیوں کا موسم تھا, آرام کر رہے تھے. اسی حالت میں پولیس نے 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اندر کھلانگی اور مولانا کو گھسیٹ کر باہر لے گئی اور اسی حالت میں گرفتار کر لیا اور مارتے پیٹتے ہوئے تھانے میں لے گئے, جیل میں لے گئے. جب مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس تشدد کو دیکھتے ہوئے, ظلم کو دیکھتے ہوئے پانی مانگا کہ ظالموں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو, میرا گلا خشک ہو گیا, سانس رک رہا ہے, تو ایک پولیس افسر نے کہا مولوی کو پیشاب لے آ کے دو. اس اذیت سے بھی مولانا حق نواز گزرے ہیں, صرف امی عائشہ کی عزت کے لیے, صرف صحابہ کی عزت کے لیے. اگلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اس دور میں پھر اس گرفتاری میں مولانا کو جیل میں رکھا گیا. پھر ضمانتیں وغیرہ درخواستیں دی گئی. جب رہائی کا ماحول بن گیا, عدالتوں نے آرڈر کر دیے, تو یہی بگوڑا جو اب باہر بیٹھا ہوا ہے, ایک بگوڑے کا اشر تو آپ نے چند دن پہلے دیکھ لیا. نہ نعش نظر آئی, نہ جنازہ نظر آیا, نہ قبر نظر آئی. کچھ بچا ہوتا تو نظر آتا نا. جن کے ساتھ ظلم کیا وہ علماء بھی موجود ہیں, مدارس بھی موجود ہیں, مساجد بھی موجود ہے, ختم نبوت کا اعلان بھی موجود ہے, صحابہ کی عظمتیں بھی موجود ہیں, چاہنے والے بھی موجود ہیں. جو مکہ بنا کر کے دبانے کی باتیں کر رہا تھا, فرعونیت دکھا رہا تھا, آج اس کا نام و نشان نہیں, اور اس کو چاہنے والے اس کو دکھا بھی نہیں سکتے, خود بھی شرمندہ ہے. لیکن یہ دین کا عنوان ہے کہ اس کی نسبتوں میں الحمدللہ شرمندگی نہیں ہے, اس میں ذلت نہیں ہے, اس میں رسوائی نہیں ہے. تو سچا ہو, تو خلوص والا ہو, خلوص کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت وقار دیتے ہیں, آخرت میں بھی کامیابی اور نجات دیتے ہیں. اس نے فرعونیت میں آ کر کے کہا رہا تو کریں گے, پہلے مولوی سے پوچھو کہ تو نے مجھے کہا تھا لوہاری دا پتر. نواز شریف کو کہا تھا مولانا نے ایک تقریر میں لوہاری دا پتر, تو صحیح کہا تھا, وہ ہے بھی لوہاری کا پتر ہے, کوئی غلط بات بھی نہیں, کوئی گال بھی نہیں تھی. اس مولوی سے کہو کہ یہ مجھے دوبارہ کہے گا لوہاری دا پتر. اب جو شخص کتنے عرصے سے مار کھا رہا ہو, پھر رہائی بھی سامنے ہو, عدالت کے آرڈر بھی آ چکے ہوں, اور پھر یہ ہو کہ اگر میں کوئی بات ادھر ادھر کروں گا تو ہمارے ہاں چلو تکیہ نہیں توریہ کی گنجائش تو ہے, وہ کچھ تو کر لے کہ جی وہ نہیں آپ سمجھے نہیں تھی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کر کے کچھ نہ کچھ تو بندہ کر لیتا ہے. لیکن مولانا حق نواز کو جب کہا گیا جی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے لوہاری دا پتر کہا تھا, اب پھر کہو گے, تو مولانا نے کہا اور انہوں میں کھوتی دا پتر کہا, وہ جب ہے لوہاری دا پتر ہے تو میں لوہاری دا پتر کہنا نا. پتہ ہے پھر مار پڑے گی, پتہ ہے پھر تشدد ہوگا, پھر گرفتاری ہوگی, رہائی رک جائے گی. لیکن جس کو مولانا حق نواز نے حق سمجھا اس کو کہہ دیا,
اس میں پھر کوئی لچک نہیں، کوئی لہت و لال نہیں. میں تقریر کرتا جاؤں تو میرے بھائی صبح ہو جائے گی. اس عظیم ہستی کے، اس شخصیت کی کردار، اس کی سیرت، اس کے کمالات، اس کی جرتیں اس پر فتن دور میں جو ہمارے اکابر میں یہ صحابہ میں پائے جاتے تھے، اس کی جھلک جو اللہ نے اس دور میں ان کو عطا کی تھی. یہ عنوان ختم ہونے والا نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ سارے مراحل سے گزر کر کے بھی مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی میری بھی ہے، بچے میرے بھی ہیں، اور انسانی بشری تقاضے میں بھی رکھتا ہوں. سوچ میری بھی ہے، آرام سے رہوں، گھر میں بیٹھوں اور دوست احباب سے ملوں، شادیوں میں شرکت کروں، رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا کروں، اور سیر و تفریح کے لیے مری سوات کا رام بہرام جاؤں اور سکون کی عافیت کی زندگی گزاروں. خواہش میری بھی یہ ہے، میں بھی انسان ہوں. لیکن جب دیکھتا ہوں میری ماں عائشہ کا نام کتیا کے گلے میں ڈال کر کے گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، جب میں دیکھتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ بکواس لکھی جا رہی ہے، حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ گالیاں لکھی جا رہی ہیں، اور ازواج مطہرات کو معاذ اللہ جہنمی اور فرعون اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے، پھر مجھے نیند نہیں آتی، مجھے ٹکرے مارنے کا دل کرتا ہے. میں پھر اٹھ کر کے بولتا ہوں، اور یہ لوگ کہتے ہیں تشدد پسند ہے، فرقہ پرور ہے، یہ پاگل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ پھر فرمایا کرتے تھے جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں پھر مجھے کچھ برداشت نہیں ہوتا. اس لیے پھر مولانا کا یہ آخری اعلان ہوا کرتا تھا کہ لوگوں میں نے موت اور زندگی کے فاصلے برابر کر دیے، میں بیوی بچے بھول چکا، میں دوست احباب بھول چکا، میں راحت و آرام بھول چکا، میں عیش و عشرت بھول چکا، میں خوشیاں بھول چکا. آج کے بعد میری زندگی بھی صحابہ کے لیے ہے، میری موت بھی صحابہ کے لیے. اور پھر یہ تقریر نہیں تھی، یہ حقیقت تھی جو مولانا نے اللہ کی توفیق سے کر کے دکھایا ہے. اور پھر اس منصب پر آنے والے وہ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب ساری غار کو صاف کر کے اس میں سوراخوں کو اپنے چادر کے ٹکڑوں سے بند کر دیا تو ایک سوراخ بچ گیا. اس سوراخ کو بند کرنا تھا، اب چادر ختم ہو گئی. اس سوراخ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کس چیز سے بند کیا؟ تو غور کریں گے، اگر ذوق سے اس بات کو سمجھیں گے تو میں یوں کہا کرتا ہوں اس سوراخ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دل کا ٹکڑا رکھ کے بند کیا. آپ کہیں گے وہاں تو پاؤں رکھا تھا، یہ ظاہری طور پر پاؤں رکھا تھا، لیکن یہ پاؤں رکھنا دل جرگے کا کام تھا، دل گردے کا کام تھا. یہ پاؤں رکھنا کہ پتا تھا جو سام بچھو نکل کر دوسرے سوراخوں سے میری جان یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہی سام بچھو اس سوراخ سے بھی تو نکل سکتا ہے. اس کے باوجود پاؤں رکھا، میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. چنانچہ پھر کالے نے ڈنگ بھی وہاں سے مارا. میں اسی پر بات کہتا ہوں کہ وہاں پاؤں رکھنا دل گردے کا کام تھا. مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جامع شہادت نوش کر دیا. جو بات ہمیں صرف خطابت محسوس ہوتی تھی، جو بات صرف جذبات محسوس ہوتے تھے، جو بات صرف خدا نخواستہ بعض لوگوں کے بقول تصنع محسوس ہوتا تھا، وہ حق نواز نے حق کر کے دکھایا، وہ سچ کر کے دکھایا. جب اس نے کر کے دکھایا پھر اس منصب پر آنا ایسے ہی تھا کہ اپنی جان کو نشانے پر رکھنے کی بات تھی. موت کا پروانہ یا موت کا ہار گلے میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن اس کے باوجود اس منصب پر مولانا ضیاء فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر اسی پر مولانا اسحاق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر مولانا آدم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے. یہ سب آتے گئے. پتا تھا اس منصب پر آنے سے موت ملتی ہے، گولیاں لگتی ہیں، جان چلی جاتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، لیکن آئے تو سارے رب کی توفیق سے تھے. لیکن دل گردے کا بھی کام تھا کہ جان جاتی ہے چلی جائے، مگر صحابہ کے خلاف بکواس ہے کہ لمحہ کے لیے برداشت نہیں. چلتے چلتے آج اسی منصب پر مولانا احمد الجہانی صاحب دامت برکات میں عالیہ اور جماعت کے دیگر ذمہ داران انہی مناصب پر بیٹھ کر اہل تشیع کی کفر کو جرأت کے ساتھ دلائل کے ساتھ للکار رہے ہیں. اور پھر اسی منصب پر وہ قدامت جسامت چھوٹی تھی. مولانا نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی، ان کی قدامت جسامت چھوٹی تھی، کام کتنا بڑا کر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی قدامت جسامت چھوٹی تھی، کام کتنا بڑا کر گئے. اس طرح تاریخ کو کھنگالا جائے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹی قدامت جسامت والوں نے سادگی میں رہ کر مولانا غلام غوث حضاروی رحمۃ اللہ علیہ دیگر بہت سارے حضرات کو دیکھیں گے کہ چھوٹی سی قدامت جسامت کے باوجود بھی
دشمن کے لیے بہت بڑا پہاڑ تھے، بڑی چٹانیں تھے۔ آج مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب حافظ اللہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عمر میں لحاظ سے گویا کہ کہا جائے تو چھوٹے بھی ہیں، اور پھر اسی انداز میں جماعت کی ذمہ داریوں میں وہ دیر سے ذمہ داری پر آنے والے ہیں، لیکن کام جس سے بھی اللہ لے لے، وہاں ابابیلوں سے کام لیا تھا، ادھر حق نواز سے کام لیا تھا، آج اورنگزیب سے رب تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ قدامت جسامت تو چھوٹی ہے، لیکن اس کا وزن، اس کا روب، اس کی للکار، اس کا دبدبا پوچھنا ہے تو وہ لاہور میں بیٹھنے والے بین الاقوامی تبرع باز جواد نقوی سے جا کر کے پوچھو کہ اورنگزیب فاروقی کی حیثیت کیا ہے۔ یہ وہ دینی تڑپ ہوتی ہے، وہ ایمانی وزن ہوتا ہے، وہ لگاؤ ہوتا ہے جس بنیاد پر اللہ پاک ان مختصر قدامت جسامت رکھنے والوں کو خلوص دے کر، استقامت و عزیمت دے کر وہ کام لیتے ہیں جو پوری قوم کی آواز بن جایا کرتے ہیں، اور پھر پوری قوم ان کی آواز پر لبیک کہہ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں آتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا آج تقریباً مولانا حق نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سے جدا ہوئے تقریباً 33 سال ہو چکے ہیں۔ مولانا حق نواز شہید نے جو مشن، جو جذبہ، جو نظریہ، جو کاز دیا تھا، کل وہ حق نواز شہید مسجد سے تنہا تھے، آج پورا پاکستان، پوری دنیا میں سنی قوم کے اکثریت جو ہے وہ حق نواز کی آواز بن چکے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے قریب علماء کے منشن میں دیکھی، بہت سارے حضرات جو مختلف جماعتوں، مختلف مسالک سے تعلق رکھتے تھے، وہ اپنی حکمت و بصیرتوں کے لحاظ سے اپنے انداز میں چل رہے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ صحابہ کی ناموس کا مسئلہ ہے، صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے، ان کی بھی ایمانی اہمیت جو ہے بیدار ہوئی، اور مولانا حق نواز ان کی زبان پر بھی بول رہا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو، اس مشن کاز کو لے کر گلی گلی، کوچا کوچا اتنا عام کریں۔ ہماری داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، یہ حافظ صاحب، یہ مولانا عبدالرحمان صاحب، دیگر مولانا یعقوب طارق صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب، یہ آپ کے ذیلی ذمہ دار ہیں، اس پر بھی جملہ کہتے ہو کبھی کبھی سننے میں ملتا تھا جی تمہارے ساتھ بزرگ نہیں ہے، اب الحمدللہ ہم سارے خود بزرگ ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر سفید داڑھی کوئی بزرگ کہنا تو ہم سارے بزرگ ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگیاں لگ چکی ہیں، کوئی جان بھی دے گیا، زندگی بھی دے گیا، ہماری زندگیاں لگ رہی ہیں، اللہ کی توفیق سے جان ہتھیلی پر رکھ کر کے انشاءاللہ یہ تجدید عزم کرتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے کی زندگی شب و روز ایک کر کے ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے، ہر قسم کے حالات میں ان کے دفاع کے لیے آواز حق کو بلند رکھا، قیادت اور جماعت کا ساتھ دیا، انشاءاللہ آئندہ بھی شانہ بشانہ قیادت کے ساتھ چل کر جماعت کے ساتھ رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور آئندہ بقیہ زندگی بھی اللہ صحابہ کے نام قبول کر، اللہ ازواج مطہرات جو حقیقی اہل بیت ہیں، اہل بیت کی بنیاد ہے، اللہ ان کے نام قبول کر، امی عائشہ کے نام قبول کر۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری سوچ و فکر صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ 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 صحابہ، کوئی ساتھ دے تب بھی صحابہ، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی صحابہ، ہماری زندگی صحابہ، ہمارا ایمان صحابہ، ہماری پہچان صحابہ، ہماری جان صحابہ، ہم کل بھی صحابہ کے لیے تھے، ہم آئندہ بھی صحابہ کے لیے ہیں، ہماری زندگی بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام انشاءاللہ۔ اس پر محنت کریں گے، جناب اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ یہ جملہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ فرما کر کے آخری سبق دے جایا کرتے تھے کہ جان تک دینی ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے قابل کی جد و جہد مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ